الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم دائما أبدا. حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ورنہ چرند پرند شجر حجر ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہی تو ہے، لیکن اس کا فضل کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بنایا. سبحان اللہ. نماز پڑھنے والا بنایا، روزہ رکھنے والا بنایا، زکوٰۃ دینے والا بنایا. اور آج کے اس پرفتن زمانے میں نماز پڑھنے والوں میں بہت سارے گروہ بن گئے جو حق سے ہٹ گئے، لیکن خدا بند قدوس کا فضل و انعام کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، نماز پڑھنے والوں میں پیدا فرمایا، اس کا کرم کروڑہ کروڑ احسان کہ اس پرفتن زمانے میں بھی ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، تو اس گروہ میں پیدا فرمایا جو گروہ حق پر ہے، جنتی ہے. ہماری جماعت کا نام کیا؟ اہل سنت و جماعت. یہ وہ گروہ ہے جو کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے، اور قیامت تک یہی گروہ حق پر ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا، ایمان والا بنایا. اور یاد رکھیں، ایمان ہی وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان حقیقت میں انسان کہلاتا ہے. ایمان ہی وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں عزتیں کرامتیں ملتی ہیں. اور ایمان وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جو بندہ اس عظیم نعمت سے متصف ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے. قرآن عظیم سے پوچھیں، اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور اس کے بعد میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا سارے ایمان والوں کے لیے عزت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ انسان جب ایمان کی عظیم الشان نعمت سے متصف ہو جاتا ہے تو رب العالمین نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہمارے لیے عزت ہے، جہاں یہ ارشاد فرمایا ہمارے رسول کے لیے عزت ہے، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا جو بھی ایمان والا ہے وہ عزت والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایمان ہی کی وجہ سے قبر کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا، ایمان ہی کی وجہ سے حشر کی مصیبتوں سے نجات ملے گی، ایمان ہی کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی، اور ایمان ہی کی وجہ سے جنت میں جگہ ملے گی. اور اگر ایمان نہیں، آدمی ایمان والا نہیں ہے،
دنیا میں وہ کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، لیکن جو ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے فوراً اس کو طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو حشر کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بالآخر جہنم کے عذاب میں اس کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کفر کی گندگی سے بچا دیا۔ کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو شرک کی گندگی سے بچا دیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بد مذہبیت کی گندگی سے بچا دیا، اور الحمدللہ ایمان والے جنتی گروہ میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، وقت میرے پاس بہت شارٹ ہے۔ ابھی حضرت فاضل بغداد دامت ظل العالی کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پہ فضل فرمایا، کفر کی گندگی سے بچایا، شرک کی گندگی سے بچایا، بد مذہبیت کی گندگی سے بچایا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو چاہے کرتے پھریں، اب ہم جو چاہے کریں، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہم ایمان پر قائم رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو ایمان ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی کفر کرے گا، اپنی زبان سے کفر بکے گا، شرک کرے گا، تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر مومن کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے۔ اگر بے فکر ہو گیا اور جو من میں آیا وہ کرتا رہا اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہا، تو پھر یہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنا یہ ایسی مصیبت ہے کہ ایمان والے کو ایمان سے بعض مرتبہ خارج کر دیتی ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہر مسلمان کو کفر سے بچنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، اور ہر حرام اور ہر گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حرام کام کرنے گناہ کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، گناہگار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں پر اڑے رہنے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، جو ایمان پر نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کبھی بھی اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کو حضور کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اسی کے لیے یہ سب برکتیں ہیں، اسی کو آخرت میں عزت ملے گی، اسی کو سرکار کی شفاعت ملے گی، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یاد ہے مسلمانوں، جب اللہ نے ہمیں ان سب گندگیوں سے بچایا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا مکمل ذہن بنائے رکھنا ہوگا اور مکمل ہمیں کوشش کرتے رہنا ہوگا، ورنہ اگر جو من میں آیا وہ کرتے رہے اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سخت ناراض ہو جائے اور خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ ایک واقعہ آپ کو بتائیں، شیخ الاسلام حضرت علامہ شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، ان کی ایک کتاب ہے الروض الفائق فی المواعظ والرقائق، بہت بڑے خطیب بھی تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جس کا میں آپ کے سامنے مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ علیہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بزرگ تھے سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ علیہ، حج کے لیے گئے تھے، خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔
کون؟ سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے. اچانک ایک نوجوان کو دیکھا غلاف کعبہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے اور زاروں قطار رو رہا اور عرض کر رہا ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھانا تو ایمان پر اٹھانا. رو رو کے ایک ہی دعا کر رو رہا ہے، دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے اور دعا ایک ہی کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا اے نوجوان تجھ پہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، غلاف کعبہ تیرے ہاتھوں میں ہے، بیت اللہ میں تو موجود ہے، لیکن یہ بتا کہ تو ایک ہی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس دعا کے علاوہ کوئی دوسری دعا کیوں نہیں کرتا؟ ایک ہی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت جب آپ نے پوچھ لیا تو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ مجھ سے بڑے میرے دو بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی نے تقریباً 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان پڑھی اور دوسرے بھائی نے 30 سال تک فی سبیل اللہ اذان پڑھی، لیکن دونوں بھائیوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اللہ بڑے بھائی کا معاملہ تو کچھ یوں ہوا، میں شارٹ میچ کر رہا ہوں. جب دنیا سے اس کے جانے کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے مجھے قرآن عظیم دے دیا جائے. گھر والے تو خوش ہو گئے کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ جانے والا ہمارے گھر سے جائے گا تو قرآن پڑھ کے جائے گا. خوشی خوشی قرآن اس کے ہاتھ میں دیا گیا، لیکن جو ہی اس نے قرآن شریف کو تھاما کہنے لگا جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں نے اس سب کا انکار کیا اور یہودی دھرم کو اختیار کیا. معاذ اللہ من ذلک، پورے قرآن کا انکار کر دیا. ارے قرآن عظیم پہ کوئی ایک حرف کا انکار کر دے ختم، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں نے پورے قرآن کا انکار کیا، اتنا کہنا تھا، اب یہ کافر بن گیا، توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، اتنا کہنا تھا، فوراً اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتا، اسی کفر کے عالم میں مر گیا. اس نوجوان نے کہا حضرت دوسرے بھائی کا انجام بھی کچھ اسی طرح ہوا. مختصراً یہ اس نوجوان نے بتایا کہ میرے دونوں بھائیوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا حضرت، اسی لیے میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں اور میں ڈر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے. میں اپنے سے بڑوں کا انجام دیکھ چکا ہوں اور اللہ اکبر ان کی اذانیں میں نے دیکھی ہیں. 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان پر ایک پیسہ نہیں لیا، 30 سال تک فی سبیل اللہ اذان پر ایک پیسہ نہیں لیا، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اس لیے میں ڈر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے. اس لیے حضرت میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے. حضرت حیرت و استعجاب کے عالم میں پڑ گئے اور عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے نوجوان آخر تیرے دونوں بھائی وہ کون سا گناہ کرتے تھے، کون سے گناہ میں وہ لذت محسوس کرتے تھے، کس گناہ کے وہ شوقین تھے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ کریم تیرے دونوں بھائیوں سے اتنا سخت ناراض ہو گیا، اتنا سخت ناراض ہو گیا کہ ان کی اذانیں قبول نہیں فرمائی. اور جو اذان پڑھتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں فرمائی، اس کی تکبیر و تسبیح و تحلیل کو قبول نہیں فرمایا. اے نوجوان اتنا اور بتا دے آخر تیرے دونوں بھائی وہ کون سا کرتوت کرتے تھے، وہ کون سی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، وہ کون سا گناہ کرتے تھے جس گناہ کی وجہ سے وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین اتنا سخت ناراض ہو گیا کہ اس کی عبادت کو قبول نہ فرمایا، اس کی ریاضت کو قبول نہ فرمایا، بلکہ وہ دنیا سے گیا تو ایسے وقت میں گیا
کہ وہ کفر کر چکا تھا اور اسی کفر کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ کافر ہو کر کے مرا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت بظاہر میرے دونوں بھائی نیک تھے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑے نے 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان پڑھی تو دوسرے نے 30 سال تک فی سبیل اللہ اذان پڑھی، بظاہر نیک تھے لیکن ایک گناہ کے شوقین تھے۔ اس محفل میلاد شریف میں جتنے لوگ حاضر ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، اور ہم میں جو بھی اس گناہ میں گرفتار ہے یہ اس سے پہلے نفس و شیطان کی وجہ سے وہ اس گناہ میں پھنس چکا ہے تو اس محفل سے سچی توبہ کر کے جائے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، ورنہ سنیں انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اور وہ کون سا گناہ ہے، سنیں کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت توجہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوجوان نے کہا حضرت بظاہر نیک تھے، نمازی تھے، بظاہر داڑھی والے تھے، بظاہر اذان پڑھنے والے تھے، لیکن ایک گناہ کی لت پڑی ہوئی تھی، ایک گناہ کے شوقین تھے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ اس نے بتایا وہ اجنبیہ عورتوں کو شہوت کے ساتھ تاکا کرتے تھے۔ تیری میری دھی بیٹی پر غلط نظر ڈالنے کے شوقین تھے، صرف اجنبیہ عورتوں کو غلط نظر دیکھنے کے شوقین تھے، بدنگاہی کے شوقین تھے، اجنبیہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، جی ان سے دوستی نہیں کرتے تھے، رات بھر ان سے بات نہیں کرتے تھے، واٹس ایپ وغیرہ تو تھا ہی نہیں جو ان سے چیٹنگ کرتے، صرف اجنبیہ عورتوں کو، تیری میری دھی بیٹی کو غلط نظر کے ساتھ دیکھنے کے شوقین تھے، اتنا گناہ کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بھی تو گناہ ہے، کسی اجنبیہ کو بری نظر سے دیکھنا بھی تو گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور گناہ بھی کیسا؟ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے آنکھیں زنا کرتی ہیں؟ جی آنکھیں زنا کرتی ہیں، تو پھر آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ تو دوسری حدیث میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے، آنکھوں کا زنا اجنبی عورتوں کو تاکنا ہے، بری نظر سے دیکھنا ہے، شہوت کے ساتھ ان کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا کہنا۔ کہا اس نوجوان نے حضرت بس اسی گناہ کے شوقین تھے، بس اجنبی عورتوں کو دیکھتے تھے، باقی اور کوئی گناہ نہیں، میں نے کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا، بس اس گناہ کے شوقین تھے۔ اللہ اکبر، اسی بدنگاہی کی وجہ سے، اسی گناہ کی وجہ سے اللہ کریم میرے دونوں بھائیوں سے اتنا سخت ناراض ہو گیا کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا، بلکہ مرے تو کفر پر مرے، اب وہ ہمیشہ میں جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ یہ واقعہ ہم سب اہل ایمان کے لیے عبرت ہے، عبرت ہی عبرت ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے جب کفر و شرک اور بد مذہبیت کی گندگی سے بچا کر کے صاف ستھرے گروہ میں پیدا فرمایا، غوث اعظم کی جماعت میں پیدا فرمایا، غریب نواز کا مستانہ بنایا، سرکار مخدوم سمنا حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہم اجمعین ان سارے ولیوں کے گروہ میں پیدا فرمایا، تو اے سنی مسلمانوں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور سنیں صرف بدنگاہی کی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے لڑکیوں کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، عورتوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے، صرف دیکھتے اور مزہ لیتے تھے۔ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ کریم دونوں بھائیوں سے اتنا سخت ناراض ہو گیا، اتنا سخت ناراض ہو گیا کہ ان کی نماز کو قبول نہیں فرمایا، ان کی اذان کو قبول نہیں فرمایا، ان کی تکبیر و تسبیح و تحلیل کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ لوگ، وہ نوجوان جو مسلمان ہونے کے باوجود
لڑکی بازی کرتے ہیں، بدنگاہی کے شوقین ہیں، اور معاذ اللہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لڑکیوں سے، اجنبی عورتوں سے دوستی کرتے ہیں، رات بھر باتیں کرتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ ناجائز طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں اور اپنے دل دماغ کو جھنجھوڑیں کہ ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، جنہوں نے حدیں پار کر دیں اور اپنا منہ بھی کالا کر لیا۔ معاذ اللہ زناکاری، بدکاری جیسے گناہ میں گرفتار ہو گئے، وہ ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ جب اجنبی عورتوں کو بری نظر کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے خالق کائنات ناراض ہو جائے، نماز قبول نہ فرمائے، روزے قبول نہ فرمائے، تکبیر قبول نہ فرمائے، تسبیح قبول نہ فرمائے، خاتمہ کفر پر ہو جائے، تو جب بدنگاہی کی وجہ سے مولا اتنا ناراض ہو سکتا ہے، تو پھر جو لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور جو معاذ اللہ اپنا منہ کالا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، زناکاری کرتے ہیں یا کر چکے ہیں، وہ ضرور گریبان میں جھانکے کہ ہمارا انجام کیا ہو، ہمارا انجام کیا ہو۔ اما جب بدنگاہی کی وجہ سے اتنا سخت معاملہ ہے اور اللہ اتنا سخت ناراض ہو گیا، تو جو اس سے آگے بڑھیں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم درس عبرت حاصل کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور جو گناہوں میں گرفتار ہے مومن ہونے کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اور سنیں، یہ جو مصیبت ان کے سامنے آئی، یہ جو مصیبت آئی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کافر ہو کر کے مرے۔ اب اس مجمع میں اتنے لوگ موجود ہیں، کسی کے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہوگا، یا اللہ ہم تو انسان ہیں، نفس اور شیطان دونوں ساتھ میں لگا ہوا ہے، یا اللہ گناہ تو ہم سے بھی بہت ہوئے، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو سنیں، گناہ ہو جانا یہ الگ بات ہے، لیکن کسی گناہ پہ اڑے رہنا یہ الگ بات ہے۔ اگر کسی مومن سے نفس و شیطان کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ اس سے توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، اللہ توفیق عطا فرمائے، رات میں اٹھے، وضو بنائے، مصلی بچھا کے نماز پڑھے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، روئے، گڑ گڑائے، جو گناہ کر چکا ہے اس سے سچی توبہ کر لے۔ سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جو بندہ مومن گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو مصیبت ان کے سامنے آئی کہ اللہ ان سے اتنا سخت ناراض ہو گیا دونوں سے کہ 40 سال تک اذان پڑھی، اذانیں قبول نہیں ہوئی، نمازوں کی برکت نہ ملی، خاتمہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر ہوا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ اس گناہ پہ اڑے ہوئے تھے، اس گناہ پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اے مسلمانوں، ہم میں جو کوئی بھی کسی حرام کام پہ ڈٹا ہوا ہے، کسی گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال سے حرام کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، کیونکہ کسی بھی اللہ کی نافرمانی پہ اڑنا، ڈٹے رہنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ اللہ کریم گناہ پہ اڑنے کی وجہ سے، مسلسل ایک ہی گناہ پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے سخت ناراض ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اس گناہ پہ ہمیشہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر نہ، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ لیکن اگر بندہ مومن گناہ کے بعد میں پچھتائے، اسے اللہ کی توفیق سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، تو پھر وہ بھی خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک واقعہ اور سناؤں اور تقریر ختم کروں، ابھی حضرت فاضل بغداد دامت ظل العالی کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں اور تقریر بس ختم کرنے والا ہوں، توجہ آپ حضرات کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جانتے ہو آپ حضرات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو کہ نہیں؟ ہمیں بولیے، جانتے ہیں؟ ملاقات ہوئی آپ کی؟ ملاقات نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟
اب تو کہہ رہے ہیں جانتے ہیں جی، بولے جانتے ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی ہے کسی کی؟ کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ رب العالمین کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ جانتے ہو قحط کیا ہوتا ہے؟ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش، اور جب بارش نہیں ہوگی تو سبزہ نہیں اگے گا۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، انسان چرند پرند سب پریشان ہو گئے، سب پریشان، قحط کی مصیبت نے گھیر لیا، سب پریشان، سب کے سب لوگ جمع ہوئے ایک مرتبہ، اور جمع ہو کر کے جب مصیبت برداشت نہ ہوئی قحط کی تو پروگرام بنایا، بولے سب لوگ جمع ہو کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلو، ان سے دعا کرو۔ بہرحال سب کے سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی اے نبی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما دے کہ اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما دے اور قحط کی مصیبت کو دور فرما دے، اب ہم سے یہ مصیبت برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو فلاں میدان میں سب لوگ جمع ہو جاؤ، فلاں وقت میں فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق سارے لوگ اسی میدان میں جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما دے، قحط کی مصیبت کو دور فرما دے۔ پردہ غیب سے آواز آئی، توجہ ہے، پردہ غیب سے آواز آئی، موسیٰ سنو، اس مجمع میں موسیٰ سنو، رحمت کی بارش کا نزول کیوں نہیں ہو رہا؟ قحط کی مصیبت میں سب کو گرفتار ہم نے کیوں کیا؟ سنو موسیٰ سنو، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے مسلسل ہماری نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 سال سے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اسی شخص کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں کیا جا رہا ہے اور قحط کی مصیبت میں سب کو گرفتار کیا گیا۔ اے موسیٰ اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اس مجمع میں ایسا ہو جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، وہ فوراً اس مجمع سے الگ تھلگ ہو جائے تاکہ رحمت کی بارش کا نزول کر دیا جائے، قحط کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگوں سنو، یہ قحط کی مصیبت کیوں آئی؟ رحمت کی بارش کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لوگوں سنو، آپ ہی لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ رب العالمین کی مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اسی شخص کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں کیا جا رہا، قحط کی مصیبت میں سب کے سب گرفتار کر دیے گئے۔ لوگوں سنو، جو شخص بھی ایسا ہے وہ فوراً مجمع سے دور ہو جائے، نکل جائے، بھاگ جائے تاکہ رحمت کی بارش کا نزول ہو جائے اور قحط کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تو جو شخص 40 سال سے اللہ پاک کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا تھا وہ تو سمجھ گیا کہ وہ منحوس اور اس کم بخت شخص میں ہی ہوں۔ اب وہ اللہ رب العالمین کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہے، اب ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اب رو بھی نہیں سکتا، اب گڑگڑا بھی نہیں سکتا، کیونکہ پکڑا جائے گا۔ قوم کے نوجوان بھی ہیں، قوم کے بوڑھے بھی ہیں، ادھیل عمر کے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، اغیار بھی ہیں۔ یا اللہ کیسے اب بات بنے گی، کیسے اپنے آپ کو چھپایا جائے گا؟ وہ شخص دل دل میں سوچنے لگا، اگر میں مجمع سے نکلا تو کہیں کا نہ رہوں گا، بڑے کہیں گے یہ کم بخت تھا، چھوٹے کہیں گے یہ کم بخت تھا، سب مجھ کو تھو تھو کریں گے، سب میرے خلاف باتیں کریں گے، سب مجھ کو نہ جانے کیا کیا کہیں گے، میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ اس شخص نے من ہی من میں اللہ کو یاد کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے مولا اب تک تو میں تیری نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا، مولا اب تک میں نے تجھ کو ناراض کرنے والے کام کیے، لیکن مولا میں آج سچے دل سے
तौबा करता हूँ मौला आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, मौला आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, मौला आज के बाद मैं नेक बनूंगा, मौला गुनाहों को छोड़ दूंगा। या अल्लाह मुझे दुनिया की रुसवाई से बचा दे और कल आखिरत की रुसवाई से बचा दे, मौला मुझे मुआफ फरमा दे। ये बंदा दिल ही दिल में रब ताला को याद कर रहा था, रब्बुल आलमीन के खौफ से लर्जा बर अंदाम था। ये बंदा दिल दिल में अल्लाह को याद कर रहा था और सारे के सारे लोग टिकटिकी बांध करके मजमे को देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, लोग देख रहे थे। देखते हैं आज वो कौन शख्स है, वो कौन कमबख्त है, वो कौन मनहूस है जो 40 साल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहा है, जिसके गुनाहों की नहूसत की वजह से कहत जैसी मुसीबत में हम सबको गिरफ्तार कर दिया गया, रहमत की बारिश का नुज़ूल बंद कर दिया गया। लोग टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, दाएं को देखते हैं, बाएं को देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, देखते हैं आज कौन है वो शख्स, कौन निकलेगा। लेकिन सुने ये बंदा दिल दिल में अल्लाह को याद कर रहा था, अल्लाह के खौफ से डरा हुआ है। अभी कोई निकला भी नहीं था, अचानक बिजली कड़की और रहमत की बारिश का नुज़ूल शुरू हो जाता है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लोग तो सबके सब देख रहे थे कोई निकलेगा, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तब रहमत की बारिश का नुज़ूल होगा। अभी कोई निकला भी नहीं है, रहमत की बारिश का नुज़ूल हो गया। अल्लाहु अकबर। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला अभी तो ये हुक्म हुआ था, ए मूसा ऐलान करो इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से मुसलसल हमारी नाफरमानी कर रहा है, उस शख्स को निकाल दो, उस शख्स को यहाँ से भगा दो, तब रहमत की बारिश का नुज़ूल किया जाएगा, तब कहत की मुसीबत को दूर किया जाएगा। ऐ मौला अभी तो कोई मजमे से निकला भी नहीं था, लेकिन रहमत की बारिश का नुज़ूल हो गया। मौला इसमें हिकमत क्या है ये समझ में नहीं आ रही है, मौला तेरी हिकमत क्या है? अभी ये ऐलान का हुक्म हुआ था, कोई निकला भी नहीं है, रहमत की बारिश का नुज़ूल हो गया। पर्दे गैब से आवाज आई, मूसा सुनो, जो बंदा 40 साल से हमारी नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहा था, जो 40 साल से हमें नाराज करने वाले काम कर रहा था, मूसा सुनो, जब आपने उसके निकलने का ऐलान किया वो लरज़ गया, वो आज डर गया, वो कांप गया और आज उसने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। और मूसा सुनो, आज जब उसने सच्चे दिल से सारे गुनाहों से तौबा कर ली तो हमने उसको मुआफ़ भी फरमा दिया है। इसलिए मूसा हमने रहमत की बारिश का नुज़ूल। इस वाक़ये से हमें दो चीजें मिली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये से हमें दो बातों का पता चला। एक तो ये कि अगर मुआशरे में कोई शख्स बिगड़ता है, मुआशरे में कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है, मुआशरे में कोई शख्स गुनाह करता है, तो उसके गुनाहों की नहूसत का खुमियाजा सिर्फ उसी को भुगतना नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। देखा आपने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब कहत पढ़ा था, सिर्फ ये एक शख्स था जो 40 साल से अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा था। इसी एक शख्स की वजह से इंसानों को, चरिंदों को, परिंदों को कहत जैसी मुसीबत में गिरफ्तार किया गया था। पता चला अगर मुआशरे का एक शख्स बिगड़ता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके गुनाहों की नहूसत का खुमियाजा पूरी कौम को झेलना पड़ता है। आज हम भी अपने दाएं बाएं का जायजा लें, अपने गिरिबान में झांकें। आज हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। क्या नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है? जरूर गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ऐसा गुनाह है हदीस पाक में फरमाया गया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जो बंदा जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है वो कुफ्र के करीब जा पहुंचता है। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक का मफहूम है, जिस शख्स ने एक टाइम की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे उसको दाखिल होना है। अल्लाहु अकबर। क्या नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है? हम में कितने लोग हैं जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है, किसी की 40 साल की हो गई है, कोई 50 साल का हो गया है, लेकिन मुसलसल वो नमाजों पे नमाजें छोड़ रहा है। वो फजर की भी छोड़ रहा है, असर की भी छोड़ रहा है, मगरिब और इशा भी गायब है, मुसलसल
نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ اے مسلمانوں ڈر جاؤ، نمازیں چھوڑنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور گناہ پہ اڑنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ آج اس محفل میں آپ آئے ہو، قاری معراج صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، تو جیسے آئے تھے ویسے نہیں جانا ہے، اپنے اندر چینجنگ پیدا کر کے جانا ہے۔ آئے تھے بے نمازی تھے، لیکن یہاں سے جانا ہے تو اس نیت کے ساتھ میں جانا ہے، انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ فجر کی نماز ہم پڑھیں گے، ہم پہ فرض ہے، ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے، ہم پہ فرض ہے، عصر کی نماز ہم ہی پڑھیں گے، عصر کی نماز ہم پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے۔ جب اللہ نے ہمیں ساری گندگیوں سے بچایا ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت ٹھکانہ بنایا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ کیا داڑیاں مڈانا گناہ نہیں ہے؟ ضرور گناہ ہے، ناجائز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیا جھوٹ بولنا گناہ نہیں؟ ضرور گناہ ہے۔ غیبت کرنا گناہ ہے، چغل خوری گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لینا ناجائز و حرام گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، زناکاری کرنا گناہ ہے، حرام ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں گرفتار ہیں، لہٰذا ہر بندے کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، جو جس گناہ میں گرفتار ہے اس گناہ سے سچی توبہ کرے، تاکہ اللہ دارین میں برکتیں عطا فرما دے، دارین میں عزتیں عطا فرما دے، دارین میں کرامتیں عطا فرما دے۔ اور جب اللہ نے ان گندگیوں سے بچایا ہے تو ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت والا اور مکرم اور معظم بنا لے۔ عرض میں کر رہا تھا، اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ ملی، اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محمد اسلام، حضور محمد اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استاذ العلماء، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، شہزادہ حضور مفکر ملت، جامع معقول و منقول حضرت علامہ شاہ مفتی محمد مختار الحسن صاحب قادری بغدادی رضوی دامت ظلہ العالی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم الشان عالم ہے ماشاءاللہ، جو صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالم گر ہے، اور نہ جانے کتنے علماء کے یہ استاذ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیوں کا حضرت فاضل بغداد دامت ظلہ العالی کو مالک بنایا۔ اللہ کریم حضرت کے علم و عمل فضل و کمال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، تو اس میں ایک درس تو ہمیں یہ ملا، ایک بات تو ہمیں یہ پتا چلی کہ اگر ایک شخص بگڑتا ہے نا قوم کا، تو اس کے گناہوں کی نحوست کا خمیازہ ایک کوئی نہیں، سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں ملیں، رحمتیں ملیں، ہمیں اللہ پاک کی طرف سے مدد ملے، تو خود بھی سدھرنا ہوگا، اپنی اولاد کو سدھارنا ہوگا، آس پاس والوں کو بھی سدھارنے کی کوشش میں لگنا ہوگا، تاکہ اللہ ہم پہ کرم فرما دے، غیبی مدد فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ورنہ دیکھا آپ نے ایک شخص بگڑا ہوا تھا، ایک شخص اللہ کی نافرمانی 40 سال سے کر رہا تھا، لیکن انسانوں ہی کو نہیں، چرند پرند کو بھی قحط جیسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسری بات، اور دوسرا درس ہمیں یہ ملا، دوسری بات ہمیں یہ ملی کہ جو شخص نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں گرفتار ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، ایک بار دو بار جو بھی اس سے گناہ ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی ہی میں مرنے سے پہلے ان گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے اور اسے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، تو ایسا شخص بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جو شخص 40 سال سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا تھا، ابھی تو حکم یہ تھا موسیٰ اس کو نکالو، اس کو بھگاؤ، یہ شخص 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اسی کم بخت کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں کیا جا رہا ہے، اسی کم بخت کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قحط کی مصیبت میں سب کو گرفتار کیا گیا ہے، موسیٰ نکال دو اس کو مجمع عام سے۔ لیکن جب اسی شخص نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اس کے خوف سے ڈر گیا، اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لیا،
بندہ وہی ہے، وہیں پر موجود ہے، لیکن رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کو دنیا کی اور آخرت کی ذلت سے بچا دیتا ہے، رحمت کی بارش کا نزول فرماتا ہے۔ سنیں کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جب رحمت کی بارش کا نزول ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اس شخص نے چونکہ گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے، اس لیے ہم نے رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا ہے، اسی کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے رحمت کی بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، چونکہ وہ نیک بن گیا ہے، گناہوں سے تائب ہو گیا ہے، اس لیے رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا، اے پاک پروردگار عالم، تو مجھے تو بتا دے کہ وہ شخص تھا کون۔ سنیں، پردہ غیب سے آواز آئی، موسیٰ سنو، جو بندہ ہم سے ڈر گیا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیا ہے، اب اس کا نام آپ کو بتا کر کے آپ کی نظروں میں بھی اس کا رتبہ ہم کم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ مولا چاہتا اپنے نبی کو بتا دیتا، وہ فرما دیتا، موسیٰ کسی اور کو نہ بتانا، کیونکہ میرا بندہ گناہوں سے تائب ہو چکا ہے، میرے بندے نے وعدہ کر لیا ہے، اب نافرمانی ہماری نہیں کرے گا، اب یہ نیک کام کرے گا۔ لیکن اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اگر بندہ گناہ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ ابھی حکم تھا مجمع سے نکالو، اور ابھی جب توبہ کر لی تو پھر اس شخص کا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا جا رہا ہے، پردہ خفا میں رکھا جا رہا ہے، پردہ خفا میں رکھا جا رہا ہے، نبی کی نظروں میں بھی بتا کر کے نہیں گرایا جا رہا ہے۔ پتا چلا کہ اگر ہم گناہوں میں گرفتار ہو گئے نفس و شیطان کی وجہ سے، 1 2 4 5 گناہ کیے، 4 5 سال 10 سال گناہ کیے، کوئی بھی گناہ کیا، چاہے نماز چھوڑنے کا گناہ ہو، چاہے جھوٹ بولنے کا گناہ ہو، چاہے غیبت کرنے کا گناہ ہو، چاہے ماں باپ کو ستانے کا گناہ ہو، کوئی سا بھی گناہ کسی نے کیا ہے تو وہ آج ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، سچی توبہ کرے، اس محفل سے جائے تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جائے اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یا کل جب بھی اللہ توفیق دے اپنے گھر پہ جائے، رات کا سناٹا ہو، سب لوگ آرام سے سو رہے ہوں، وہ اٹھ جائے، وضو بنائے، گھر میں مصلی بچھا دے، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں روئے، گر گڑائے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا میں اب تک تو گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، مولا مجھے مرنا ہے، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد اچھے کام کروں گا، برے کاموں کو چھوڑوں گا، حرام کاموں سے میں باز رہوں گا۔ اگر اللہ نے کرم فرمایا، اس کی توبہ قبول فرما لی تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال سیئہ یعنی برے کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، رب کریم ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو مسلک حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے، اسی سچے اچھے مسلک پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔